آج کبھی صاحب اس دنیا سے گئے ہیں تو راشد صاحب سے پوچھنا سر کہ کیا جذبات ہیں ان کے بارے میں؟ کبیر خان ایک عہد کا نام ہے، وہ کسی فرد کا نام نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ کا نام ہے۔ رات کے 2-2 بجے مجھے فون آتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں وہ تیرا ویل ڈن ویل آرٹسٹ تو وہ ملٹی ڈائمینشنل تھے ہی، اور بہت اعلیٰ انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، ان کو ستارہ امتیاز ملا۔ کیسے لگا جب آپ نے خبر سنی؟ اس وقت کیا فیلنگ؟ ڈپریشن وہ ایک اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے جس کو میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کینیڈا میں ہے، ان کے بچے بھی سب وہیں رہتے ہیں، تو میرے دل میں تھا کہ پتہ نہیں ہم اپنے خان صاحب کا آخری دیدار بھی کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ راشد محمود صاحب جناب پاکستان کے لیجنڈ ایکٹر ہیں، جناب اداکاری جناب ان پہ ختم ہے۔ آج کبھی صاحب اس دنیا سے گئے ہیں تو راشد صاحب سے پوچھنا سر کہ کیا جذبات ہیں ان کے بارے میں؟ سر بتائیں، کبھی صاحب چلے گئے ہیں؟ کبیر خان ایک عہد کا نام ہے، وہ کسی فرد کا نام نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ کا نام ہے، ایک اسکول، ایک یونیورسٹی ہے، ایک ٹرینڈ سیٹر شخصیت کا نام ہے۔ میری ساری زندگی ان سے ایفیلیشن رہی جو 5 دہائیوں سے بھی اوپر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو آپ مجھے کرتے دیکھ رہے، میں نے انہی اپنے بڑوں سے سیکھا، مشاورت کرتا تھا، ان کی بلیسنگ میرے ساتھ تھی میرے کام کی۔ رات کے 2-2 بجے مجھے فون آتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں وہ تیرا ویل ڈن ویل۔ یہ آرٹسٹ تو وہ ملٹی ڈائمینشنل تھے ہی، اور بہت اعلیٰ انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، ان کو ستارہ امتیاز ملا۔ اس کے علاوہ اور میرے ملک کے جتنے بھی رجسٹرڈ ایوارڈ ہیں وہ بھی ان کے پاس تھے۔ وہ ہیومن بینگ بہت اچھے تھے، میں نے ساری زندگی ان کے منہ سے کبھی کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں سنی۔ جب بھی زندگی میں بھی 5 دہائیوں سے بھی زیادہ جب کبھی ہم اکٹھے بیٹھے، کام میں بھی بہت کام کیا میں نے، ریڈیو پہ بھی، اسٹیج پہ بھی، ٹیلی ویژن پہ بھی، فلم بھی، اور پھر اس کے ساتھ میری ایک ایفیلیشن بھی تھی ان سے۔ بڑی شفقت اور محبت رہی میری زندگی میں ساری کی ساری، لیکن بڑی اندوہناک خبر ہے ان کو چلے جانا۔ کیسے لگا جب آپ نے خبر سنی؟ اس وقت کیا فیلنگ؟ مجھے بیٹا رات سب سے پہلے یہ پتہ چلا، سنو چینل سے مجھے ایک فون آیا، وہاں سے انہوں نے مجھے بتایا اور ایک بیپر کے لیے کہا کہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ پھر میں نے کہا تو ایک ڈپریشن وہ ایک اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے جس کو میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن چلے گئے وہ، لیکن جو یادوں میں رہتے وہ جائیں گے۔ دفعہ کب آپ سے ملاقات ہوئی تھی؟ کیا بات چیت آپ؟ میری لاسٹ لاہور ہی میں ملاقات ہوئی تھی، اور کسی ایک شو میں کسی چینل کا تھا، اس میں تو یہی کیا ہو رہا ہے، تو میں نے بھی کہا کہ آپ خان صاحب میں دیکھتا ہوں آپ 24 گھنٹے کاموں پہ ہی ہوتے ہیں، تو کوئی تھوڑا سا ریسٹ ویسٹ۔ کہنے لگے ارے یہ کرتا رہتا ہوں نا تو مجھے انرجی اور وہ رہتی ہے، اس طرح کی تھی۔ تو پھر میں نے کہا اللہ میاں آپ کو اپنی حفظ و امان اپنی پناہ ہو میرے، لیکن بیٹا جو آیا ہے اس کو ایک دن واپس بھی جانا ہے۔ لائف از اے سمپلی ٹیک ون، دیر از نو ٹیک ٹو۔ جی راشد صاحب، آخری کویشچن، آپ نے ماشاءاللہ 50 سال ان کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کیا، سر وہ جو کردار کرتے تھے وہ یادگیری ہوتا تھا، کوئی گنڈے کا ہو، کسی بزرگ کا ہو، تو کیا یہ گاڈ گفٹڈ تھے وہ، یا باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے؟ بس آن دا اسٹیج پہ گئے، انہوں نے پرفارم کر دیا اپنا وہ ڈائلاگ؟ نہیں بیٹا، یہ کوئی خرادیوں کا کام نہیں ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ، یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کو ہر وہ ہیومن بینگ جس کو رب نے عطا کر رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر اپنی سکل ڈسکور کرتا ہے خود، نہ اماں بتائے گی، نہ ابا بتائے گا، نہ کالج یونیورسٹیز بتائیں، یہ اس کے اندر خود ڈسکور ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک رب کی اور عطا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایستھیٹک سینس، جمالیات چیز، اور جو اپنے اندر اپنی سکل ڈسکور کر لیتے وہ پھر بھٹکتے نہیں ہیں بیٹا، وہ اپنی زندگی کا ایک سینیریو بنا کے ایک سکرین پہ بنا کے نکلتے۔ کبھی خان صاحب انہی لوگوں میں۔ راشد صاحب، کبھی صاحب نے ہزاروں اپنے شاگرد پیدا کیے اپنے فن اداکاری میں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا جو آخری جو ان کا سفر تھا وہ ان کے شہر آبائی شہر لاہور میں ہونا چاہیے تھا، ان کو کینیڈا میں دفن کر دیا؟ میں ابھی ایک اور چینل سے اسی ضمن میں بات کر رہا تھا، تو میرے دل میں یہ کسک تھی کہ وہ کینیڈا میں ہے، ان کے بچے بھی سب وہیں رہتے ہیں، تو میرے دل میں تھا کہ پتہ نہیں ہم اپنے خان صاحب کا آخری دیدار بھی کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے، لیکن وہ ہمارے دل میں موجود ہیں، ہماری یادوں میں موجود ہیں۔ جو آیا جانا ہم بھی کل نہیں ہوں گے، چلے گئے وہ، اب اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو اگلے جہان میں آسانیاں عطا کرے، لیکن وہ کوئی بھولنے والی شخصیت ہے۔ بہت شکریہ، بہت تھینک یو سر۔